عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، والحمد لله القائل إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر احباب جماعت، عمائدین علاقہ، سامعین محترم، جتنے بھی ادیان ہیں، تمام ادیان پر دین اسلام کو اللہ نے برتری، فوقیت، عزت اور شرف عطا فرمایا ہے. دین اسلام اللہ کے فرمان کے مطابق کامل اور مکمل دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ دین کامل دین ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سارے ناقص اور نامکمل ہیں. یہ دین اللہ کا پسندیدہ ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا. دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں کہ جن کی طرف آج مسلمان بھی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں یا لپک لپک کے ان کی طرف جاتے ہیں، وہ سارے دین اللہ کے پسندیدہ نہیں ہیں. اللہ کا پسندیدہ دین ہے تو فقط دین اسلام ہے. یہ دین اللہ تبارک و تعالی نے اسے دین ہدایت بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر کے بھیجا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. تو یہ دین ہدایت ہے. یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، ہندو دھرم، یہ سارے کے سارے دین ہدایت نہیں بلکہ گمراہی پر مبنی ہے. یہ اعزاز فقط دین اسلام کو حاصل ہے کہ یہ دین ہدایت ہے. اور اس دین کا چوتھا اعزاز یہ بھی ہے کہ یہ دین حق ہے.
ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ دین اسلام دین حق ہے، باقی جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام باطل نظاموں کو مٹانا اور فنا کرنا ہے۔ فقط دین اسلام اپنی حقانیت کے ساتھ کھڑا بھی رہے گا، غالب بھی رہے گا اور باقی بھی رہے گا۔ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ دین حق ہے، باقی سب باطل، اور حق کو اللہ تبارک و تعالی نے باقی رکھنا ہے اور باطل کو مٹانا ہے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، حق کا حق ہونا یہ دنیا پر عیاں ہو رہا ہے، اور باطل کا بطلان وہ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ حضرات گرامی، یہ دین اسلام، یہ کامل دین، اللہ کا پسندیدہ دین، یہ دین ہدایت، یہ دین حق، رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کیوں بھیجا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اس دین کو دعوت کے ذریعے، واعظ و ارشاد کے ذریعے، دلیل و برہان کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، جہاد کے ذریعے اور اپنے کردار کے ذریعے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین کو تمام ادیان پر غلبہ حاصل کرنا ہے، اور اس دین کو تمام ادیان باطلہ پر غلبہ عطا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم مسلمان خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس کامل اللہ کا پسندیدہ اور ہدایت والا، حق والا اور غلبے والا دین موجود ہے، مٹنے والا، زوال پذیر ہونے والا اور دنیا سے ختم ہونے والا دین۔ ہم اس کے پاسباں نہیں ہیں، بلکہ اس دین کے پاسباں ہیں جس دین کے متعلق خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سَيَبْلُغُ هَذَا الدِّينُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، یہ دین جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، جہاں تک رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے پہنچتے ہیں، وہاں تک یہ دین محمد پہنچ کے رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے غلبہ دینا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے سر بلند کرنا ہے۔ تو اے امت مسلمہ، آپ کو مایوس ہونے اور پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی دائیں اور بائیں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جو دین دیا یہ کامل اور مکمل ہے، اپنی ثقافت کے لحاظ سے، تہذیب کے اعتبار سے، تمدن کے لحاظ سے، سیاست کے اعتبار سے اور نظام معیشت و معاشرت کے اعتبار سے، یہ دین جس کے اندر اللہ نے اعتقادات بھی رکھے ہیں، عبادات بھی رکھی ہیں، اخلاقیات بھی رکھی ہیں، اور جس کے اندر ادب و آداب سے بھی ہمیں آگاہ اور آشنا کیا گیا ہے، ہم اس دین کے مالک ہیں، اور اس سے بڑی دولت دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہے۔ اور کل قیامت کے دن بھی اگر کسی انسان کے پاس نامہ اعمال میں کوئی سب سے بڑی دولت ہوگی تو وہ اس کا ایمان، اس کا عقیدہ اور یہ دین اسلام ہوگا، اور دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی سب سے امیر ترین شخص وہ ہے کہ جس کے سینے کے اندر دین کی دولت ہے، جس کی زندگی کے اندر اسلام کی جھلک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت بڑا اعزاز دیا ہے، تو اس اعزاز کے بعد پھر ہمیں احساس محرومی اور احساس کمتری میں
مبتلا نہیں ہونا چاہیے. دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی طرف وہ آسمانی ہی کیوں نہ ہو نہیں دیکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دین نے غلبہ حاصل کرنا ہے اور جتنے بھی ادیان ہیں سب نے پاش پاش ہو جانا ہے. یہودیت کا بھی جنازہ اٹھے گا اور صلیبیوں کی صلیب بھی پاش پاش ہوگی اور ہندو دھرم کا بھی اللہ نے خاتمہ کرنا ہے. سر بلند ہوگا تو صرف اور صرف دین اسلام ہوگا. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے لیکن ہمیں اس کی قدر و قیمت نہیں. اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے لیکن اس کا ہمیں احساس نہیں. اتنی عظیم دولت اور سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو کنگال اور کلاش تصور کرتے ہیں. اور یہ ہماری بہت بڑی فکری ٹھوکر ہے اور بہت بڑی بے راہ روی کا ہم شکار ہیں کہ اسلام کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہم کسی اور تہذیب کو، تمدن کو، ثقافت کو، کلچر کو اگر دیکھتے ہیں تو پھر نہ ہم نے دین کی قدر کی ہے اور نہ ہی پروردگار کی رب العالمین کی قدر کی ہے. اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ ما قدر اللہ حق قدری، جس طرح اللہ رب العالمین کی قدر کرنی چاہیے تھی ہم نے اس طرح قدر نہیں کی. جس طرح دین اسلام اس کی قدر کرنی چاہیے تھی ہم نے وہ قدر نہیں کی. جس طرح اللہ کے کلام قرآن اور نبی ذی شان کے فرمان کی قدر و منزلت کرنی چاہیے تھی ہم وہ نہیں کر پائے. اگر آج امت مسلمہ کو کہیں کہیں پر ذلت کا، شکست کا، رسوائی کا، پریشانی اور پشیمانی کا سامنا ہے تو وہ دین کی وجہ سے نہیں ہے، دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے. حضرات گرامی، اگر کسی بندے کو یہ پتا ہو نا کہ میرے پاس کروڑوں ہیں تو وہ پھولا نہیں سماتا کہ میں بہت بڑا دولت مند ہوں، لیکن اربوں خربوں بلکہ دنیا وما فیہا سے بھی عظیم کوئی دولت ہے تو وہ دین اسلام ہے. آج اگر ہم مرعوب ہوتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں؟ شاید ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ دین اسلام کے علاوہ شاید کسی اور دین کو دنیا میں غلبہ ملے گا، شاید دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو ترقی ملے گی. تو یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری بھول ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. کسی کو وہ ترقی، وہ مقام، وہ عروج، وہ بلندی اللہ نے نہیں دینی، نہ ہی مل سکتی ہے جو اللہ نے دین اسلام کو اور امت مسلمہ کو عطا کی ہے. اے مسلمان تو اپنا مقام پہچان، اے مسلمان تو اپنی منزلت کو جان، اے مسلمان تو اپنے دین کو سمجھ اور ان آیات پر اور احادیث پر صحیح معنوں میں سچے دل اور خلوص نیت کے ساتھ ایمان لے کے آ. اگر ایمان نہیں لائے گا تو خسارے گھاٹے میں مبتلا تو نے ہونا ہے، کسی اور نے نہیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ جناب فلاں اور فلاں مذہب اور فلاں تہذیب اس وقت دنیا میں زور پکڑ رہی ہے، اللہ اکبر و کبیرہ. وقتی آندھیوں کو دیکھ کر کبھی انسان کو اپنی سمت متعین نہیں کرنی چاہیے اور مسلمان کو یہ وقتی ہواؤں کے بھگولوں کو دیکھ کر اپنی منزل کا تعین نہیں کرنا چاہیے. اور ایک مسلمان وہ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ نہیں چلتا بلکہ اس کی تدبیر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی منزل بھی روشن ہے اور نشان منزل بھی بڑے واضح ہے. حضرات گرامی، آپ دیکھیے، میں آپ کو دور دراز یا تاریخ کے دریچوں میں یا تاریخ کی بلبلائیوں میں لے کے نہیں جانا چاہتا، یا میں آپ کو ماضی قدیم کی تاریخ کی طرف نہیں، میں آپ کو پڑوسی ملک کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں.
افغانستان میں آپ دیکھیے کہ جب تاج برطانیہ کا عروج تھا اس وقت صورتحال کیا تھی؟ برطانیہ جو ہر طرف اپنے جھنڈے گاڑ رہا تھا، جب اس نے افغانستان پر اپنی فوجیں چڑھائی، مقابلہ ہوا، تو تاج برطانیہ صورتحال کیا تھی؟ تاراج ہو گیا۔ سارے کے سارے فوجی مار کے ایک زخمی لنگڑا کرنل گدے پر بٹھا کے انہوں نے بھیج دیا تاکہ جا کے پچھلوں کو بتا دے کہ تمہارا مقابلہ اور پالا کس قوم سے پڑا ہے۔ اس کے بعد صورتحال کیا ہوئی؟ برطانیہ پھر اپنی جغرافیائی حیثیت کو برقرار نہیں رکھ سکا، شکست خوردہ ہو گیا۔ یہاں پر مقابلہ صلیب و ہلال کا تھا، یہاں پر مقابلہ کفر و اسلام کا تھا۔ اسلام فتح یاب ہوا، مسلمان کامیاب و کامران ہوئے، اور تاج برطانیہ اسے شکست ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر رشیا آیا جو سرخ ریچھ تھا، اور اس کا ٹارگٹ پاکستان کے گرم پانی، گوادر اور کراچی کی بندرگاہیں اور ساحل، یہ ٹارگٹ لے کے آیا۔ لیکن ہوا کیا؟ جب وہ افغانستان میں قدم رکھتا ہے، ایک عشرے کے بعد، 10 سال بیتنے کے بعد اس نے بھی اپنا پانی ماپ لیا کہ امت مسلمہ سے ٹکرانا آسان نہیں ہے۔ جب رشیا آیا تھا تو اس وقت صورتحال کیا تھی؟ ان افغانیوں کے پاس اسی طرح اسلحہ نہیں تھا جس طرح غزوہ بدر میں صحابہ کے پاس نہیں تھا۔ جس طرح وہ نہتے تھے اسی طرح یہ نہتے تھے، جس طرح وہ بے سر و سمانی کے عالم میں تھے یہ بھی بے سر و سمانی کے عالم میں تھے۔ جس طرح صحابہ کرام کے جسم پر مکمل لباس نہیں تھا اور جس کا تھا اس کو پیوند لگے ہوئے تھے، صورتحال یہاں پر بھی ایسی ہی تھی۔ اور جس طرح وہاں پر کفر تکبر کے ساتھ، نخوت کے ساتھ اور شعبدہ بازی کرتا ہوا بدر کی طرف آیا، اسی طرح روس آیا، اسی طرح رشیا آیا۔ لیکن صورتحال کیا ہوئی؟ بدر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درے سے داخل ہوتے ہیں، اور میری ان آنکھوں نے اس درے کو بار بار دیکھا ہے اور کئی بار دیکھا ہے۔ اس درے کو عبور کر کے بدر شہر کے 3 طرف سے راستے، ایک وہ درہ جہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 نفوس قدسیہ کو لے کے آئے، اور ایک وہ درہ جہاں سے ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے آیا، تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ، نخوت کے ساتھ فتح اور کامیابی کی امید کرتے ہوئے آیا۔ اور تیسرا وہ درہ جو 2 پہاڑ ہیں بدر میں، ریحان و برقہ، ان دونوں کے درمیان آج وہی مرکزی راستہ ہے بدر شہر میں داخلے کا۔ تو یہ ریحان و برقہ 2 پہاڑوں کے درمیان جبریل امین اللہ کے آرڈر سے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں، التجاؤں، فریادوں اور آنسوؤں کے نتیجے میں جو تیسرا لشکر آیا جبریل امین کی قیادت میں اللہ کے آرڈر سے، وہ اسی درے میں اترا ہے جو اللہ نے امت مسلمہ کی مدد کے لیے بھیجے تھے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں پہنچے تو ایک اونچی جگہ پر آپ کے لیے چھپر، مرکز قیادت وہاں پر بنایا گیا، جہاں آج الحمدللہ بڑی ہی خوبصورت مسجد العریش کے نام سے وہاں پر بنی ہوئی ہے، اور متعدد مرتبہ وہاں نماز ادا کرنے کا موقع بھی ملا۔
اللہ کے حبیب مرکز قیادت میں اور کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک ووعدک، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لم تعبد بعد اليوم ابدا۔ اللہ جو تو نے میں محمد سے وعدے کیے تھے آج وفا کرنے کا وقت آ گیا۔ اللہ آج تیری مدد، تیری نصرت اور تیری تائید کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ جو میں نے مکہ اور مدینہ میں محنت کی تھی وہ ساری پونجی لے کے یہاں بدر میں کھڑا ہو چکا ہوں۔ اللہ یہ مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دعائیں کر رہے ہیں، ہچکی بندھی ہوئی ہے، کملی کاندھوں سے گر جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق اٹھا کے دوبارہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے حبیب بس کیجئے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مکمل کی اور سیہزم الجمع ویولون الدبر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، اپنے مرکز قیادت سے باہر آئے۔ حضرات گرامی، آپ اپنے ہاتھ میں مٹی اٹھاتے ہیں، مٹی اٹھا کر کفار کی طرف دے مارتے ہیں۔ 1000 کا لشکر ہے۔ اللہ ہر شخص کی آنکھوں میں، منہ میں، ناک کے نتنوں میں وہ مٹی پہنچا دیتا ہے اور یہیں سے ان کے حوصلے بھی پست ہو جاتے ہیں۔ یہ مٹی ایسی پڑی کہ عرش والے رب نے کہہ دیا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ میرے حبیب یہ جو مٹی آپ نے اٹھا کے ماری ہے یہ آپ نے نہیں، آپ کے پروردگار نے ماری ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ منظر وہاں پہ ہم نے خود دیکھا کہ جناب انہوں نے مٹی بھی اٹھائی، پتھر بھی اٹھائے، لاٹھیاں بھی اٹھائی، چھڑیاں بھی اٹھائی اور بدر کی یاد کو تازہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی صحابہ ہے، اللہ کے حبیب اسلحہ، تلواریں، تیر۔ میرے صحابہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آنکھوں سے آنسو ہیں، ہچکیاں بندھی ہیں کہ آج ہمارے پاس اسلحہ ہوتا، اتنا پیسہ ہوتا، تیاری ہوتی، لیکن حضرات ان لوگوں نے کمزوری نہیں دکھائی کہ صحابہ نے یہ کہا اچھا اسلحہ نہیں ہے تو پھر ہم نے کیا لڑنا ہے۔ ہم بھی گھروں کو جاتے ہیں واپس پلٹ جاتے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں چھڑی آئی وہ اٹھا لی، لاٹھی آئی وہ اٹھا لی، ڈنڈا ملا وہ اٹھایا، پتھر ملا وہ اٹھایا۔ بات یہی سمجھ آتی ہے کہ اے انسان، جہاں تیری بس ہو جاتی ہے وہاں تیرے رب کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ کھڑا کر لے تو اللہ کی تائید اور مدد تیرے لیے اترتی ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ یہ منظرنامہ انہوں نے پیش کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم رشیا سے، روس سے لڑ نہیں سکتے، کہاں لڑیں گے۔ آگے بڑھے، مقابلہ ہوا اور اللہ نے وہ منظر دیکھا کہ جب ان کا آخری جرنیل دریائے آمو کراس کر رہا تھا تو سکھ کا سانس لے رہا تھا کہ ہماری جان چھوٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ انہوں نے بھی ایسے کیا جس طرح صحابہ میدان میں اتر آئے، اللہ نے تائید و مدد کی۔ 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی کر دیے گئے۔ مکہ میں صف ماتم بچھنے والی تھی لیکن وہ لوگوں کے ترلے کر رہے تھے کہ نہ نہ نہ، رونا نہ، مٹی پلید ہو جائے گی۔ لیکن کیا آنے کے بعد جب رشیا واپس گیا ہے تو کیا روس باقی رہ سکا ہے؟ نہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے اور 7 اسلامی ریاستوں کو اللہ نے آزادی نصیب کی ہے۔ 80 سال کے بعد قرآن داخل ہوا ہے رشیا کے اندر۔ قرآن پر پابندی تھی، قرآن پر بھی پابندی تھی، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ اسلام کی حشمت، اسلام کی عزت، مسلمان کی کامیابی، ذرا ہم ان چیزوں کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اب امریکہ آیا،
جب یہ آیا ہے تو اکیلا نہیں آیا، برطانیہ آیا تھا اکیلا، روس آیا تھا اکیلا، امریکہ اپنی نئی تدبیر کے ساتھ آیا، اور پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس میں انہوں نے تدبیریں کیے، مشورے کیے ہیں، ناٹو فورسز کو ساتھ لیا ہے، دنیا کے 42 ممالک سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، ادھر سے انہوں نے سر جوڑا ہے اور تدبیریں کی ہیں، ادھر عرش والے رب نے تدبیر کی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک وہ تدبیر، ایک وہ مکر و فریب اور دجل جو پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے کیا گیا، ایک وہ ہے جو عرش پر بیٹھے الرحمن علی العرش استوى، عرش والے رب نے کیا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر سے بڑھ کر کوئی بہتر تدبیر نہیں۔ وہ آئے، سارے کے سارے آئے، تکبر و غرور کے ساتھ آئے، ذلت و رسوائی کے ساتھ گئے، اسلحہ کے ساتھ آئے، اسلحہ چھوڑ کے بھاگے، وہ متحد ہو کے آئے، منتشر ہو کے بھاگے، آئے وہ بھی تھے، اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور ان کا آنا کیسا ہوا؟ میں آپ کو لیے چلتا ہوں ذرا مدینہ کی طرف، غزوہ احزاب میں، کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اوپر سے نیچے سے سارے آئے، منظم ہو کے آئے، فتح اور کامیابی کا عزم لے کے آئے، گانے والیاں بھی ساتھ لائے اور ناچنے والیاں بھی ہمراہ لے کے آئے، ذبح کرنے کے لیے سواریوں کے علاوہ اونٹ بھی لائے، اور خیال یہ تھا کہ 3 اطراف پہاڑی پہاڑ ہے مدینے کے، ایک سائڈ جا کے بیٹھ جائیں گے، محاصرہ کامیاب ہوگا۔ اور کیوں آئے تھے؟ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے، اسلام کو ختم کرنے، صحابہ کا قتل عام کرنے، صحابیات کو لونڈیاں بنانے، اور اس دین کے خاتمے کے لیے جس کے غلبے کا وعدہ عرش والے رب نے خود کیا ہے۔ وہ آ تو گئے، جس طرح امریکہ آیا، وہ بھی سارے احزاب آئے، یہاں پر بھی احزاب آئے، وہ بھی مشورے کر کے آئے، یہ بھی مشورے کر کے آئے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ سیدنا سلمان فارسی نے مشورہ دے دیا اللہ کے حبیب خندق کھود میں۔ یہ ہمارا اہل فارس کا طریقہ ہے اور یہ بہت بڑی دفاع ہے۔ خندق کھود لی گئی، ٹیمپو تو وہیں پہ ٹوٹ گیا، ان کا خیال تھا گھوڑے بگاتے ہوئے جائیں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، آگے خندق، پریشان ہو گئے کہ ہمارے علاقے اور اس خطے کا تو یہ طریقہ جنگ نہیں ہے، بن کیا گیا؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ خیر ہلکی پھلکی جھڑپیں ہوتی رہیں، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ چونکہ وقت کم ہے، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جب صحابہ نے یہ سارا منظر دیکھا، لشکر دیکھے، احزاب دیکھے، تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ آج ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ان کی کیفیت تو قرآن بتائے گا، ہم اپنی کیفیت کو خود بہتر جانتے ہیں۔ قرآن کی کیفیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہہ رہا ہے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اس وقت جو غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں موجود تھے، خندق بھی کھود رہے تھے، پیٹ بھی خالی تھے، گھروں کے چولہے بھی ٹھنڈے تھے، نبی کریم کے گھر میں بھی پکانے کے لیے کچھ میسر نہیں تھا، معاشی تنگیاں تھیں اور معاشرتی
طور پر بھی کمزوری تھی، اور پھر جنگ اوپر مسلط ہو گئی۔ اللہ اکبر و کبیرہ، حالات تو یہ تھے، لیکن وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، یہ سارا منظر دیکھ کر ان کے جذبہ ایمانی میں بھی اضافہ ہو گیا، جذبہ اطاعت و فرما برداری میں بھی اضافہ ہو گیا۔ یہ ہے مومن کی شان۔ کٹھن حالات میں، مشکل اوقات میں، تنگی کے دنوں میں ثابت قدمی دکھا دے تو ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، پھر تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ تنگی کے بعد آسانی زیادہ دور نہیں ہوتی، بالکل ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، رب العالمین فرماتا۔ اللہ نے جب ان کے یہ جذبے دیکھے جو اللہ نے خود بیان کیے کہ ان کی ایمانی حالت بھی، کسی نے یہ نہیں کہا اللہ کے ابھی مروا چھڑے جی، جب سے کلمہ پڑھا آپ کے ساتھ چلے ہیں، آزمائشیں ہی آزمائشیں، دقتیں ہی دقتیں، دشواریاں ہی دشواریاں، پریشانیاں ہی پریشانیاں، کوئی ایسا شکوہ اور کوئی شکایت نہیں ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ پھر اللہ نے کامیابی بھی دی۔ اب اللہ کو بھی پتہ ہے میرے بندوں کی صورتحال کیا ہے۔ اللہ کے ہاں کون سا ایک لشکر ہے؟ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں اللہ کے لشکر ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے آرڈر چلا دیا، ہم نے آرڈر چلا دیا، ہوا سن، ذرا اپنا جوبن دکھا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ہواؤں نے اپنے جوبن دکھائے اور نہ نظر آنے والے لشکر اللہ کے آرڈر سے جب متحرک ہوئے، پھر اغیار کے، ان کے یاروں کے خیمے اکھڑ گئے، ہنڈیاں الٹ گئی، دوڑیں لگ گئی، ہیبت اور دبدبا اللہ نے کافروں پر اور ان کے لشکروں پر ایسا طاری کیا کہ بھاگتے ہی گئے، دوڑتے ہی گئے، جس کو جس طرف راستہ ملا اسی نے اسی طرف رخ کر لیا۔ جس طرح امریکہ اور اس کے اتحادی دوڑتے ہوئے اکیلے اکیلے دوڑے ہیں، اکٹھے ہو کے آئے تھے، منتشر ہو کے بھاگے ہیں۔ اللہ نے یہی منظر غزوہ احزاب میں دکھایا، یہی منظر اللہ نے افغانستان میں دکھایا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ جب ہم نے دفاع پاکستان چلائی اور بزرگوں نے بنائی تو اس وقت لوگ کہتے تھے او جی بھر بھر کے جہاز آ رہے ہیں ان کے اسلحہ، پھر خالی اڑتے ہیں، پھر بھر کے آتے ہیں، پھر خالی اڑتے ہیں، پھر بھر کے آتے ہیں، وہ تو اس خطے پر قبضہ کر لے گا، وہ تو پاکستان کا وہ حشر کرے گا، چونکہ نشانہ اس کا بھی پاکستان تھا۔ افغانستان بہانہ تھا، پاکستان نشانہ تھا، کہ جناب یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ آپ کی دفاع پاکستان کونسل کیا کر رہی ہے؟ اس وقت یہ باتیں ہو رہی ہوتی تھی۔ اللہ نے بات کہلوا دی، میں نے کہا جو جہاز بھر کے اسلحہ کے آ رہے ہیں، کل آنے والا انشاءاللہ یہ ثابت کرے گا کہ اس اسلحہ کے مالک یہ نہیں ہوں گے، انشاءاللہ امت مسلمہ ہوگی۔ اور ان کے آج جو جہاز بھر کے آ رہے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خالی جاتے ہیں، یہ خالی نہیں جایا کریں گے۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، جو جہاز اسلحہ لے کے آتے تھے وہ ان کی لاشیں اور تابوت واپس لے کے جاتے تھے۔ اللہ نے یہ منظر دکھایا اپنے خاص فضل اور کرم سے۔ اور آج یہ صورتحال آپ کے سامنے، جو میں آپ کو خوشی کی بات بتانا چاہتا ہوں، یہ میاں چنو کی مرکزی مسجد، اس کے منبر پر کھڑے ہو کے آپ بھائیوں کی موجودگی میں اللہ سے امید نہیں، اللہ پر یقین کرتے ہوئے کہ جس طرح برطانیہ آیا تھا، شکست کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہوا، رشیا آیا تھا، شکست کے بعد وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوا، اب
خوش ہو جاؤ، باری امریکہ اور ہندوستان کی ہے، رب نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں۔ یہ اپنا جغرافیائی وجود انشاءاللہ برقرار نہیں رکھ پائیں گے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کشمیر کا سودا ہو گیا۔ میں نے کہا بھی کہاں پہ ہوا ہے، کوئی بیع نامہ دکھا دو، کہاں سودا ہوا ہے؟ کشمیر کے پاسباں زندہ ہے، کشمیر کے محافظ زندہ ہے، کشمیر کے نام لیوا زندہ ہے، کشمیر کے لیے مر مٹ جو ہماری شارک ہم سے جڑا ہوا ہے کشمیر۔ اب ایک کشمیر کی بات نہ کرو، میرا رب ہمیں یہ اب منظر دکھائے گا کہ ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، صرف کشمیر ہی نہیں، ہندوستان سے کئی پاکستان جنم لیں گے باذن اللہ تعالی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ بعض دانشوروں نے قولیں کی، پوچھا یہ جی کس طرح ممکن ہے شیخ صاحب کہ یہ 300 افراد مسلح تھے، 3 لاکھ افراد مسلح تھے، فورس تھی، فوج تھی، ٹریننگ یافتہ تھے، یہ ایک دم کیسے ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ہی ڈال دیے؟ میں نے کہا قرآن پڑھ لو، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم۔ تیاری تم کرو، اللہ کہتا ہے ابھی یہ نہیں کہ میدان میں اتریں، خالی تم تیار کر لو، اللہ تمہاری ہیبت اپنے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر طاری کر دے گا۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جس نے نبی نے یہ فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں، لم یعطہن قبلی، مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو وہ نہیں دی گئیں۔ ان 5 میں سے ایک کیا ہے؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں 1 مہینے کی مسافت دشمن سے دور ہوتا ہوں، میری ہیبت اللہ اس کے دل پر پہلے طاری کر دیتا۔ ہم اس پیغمبر کی امت ہیں، ہم کوئی معمولی امت ہے؟ ہم نے اپنا وزن گھٹایا ہے، اللہ نے وزن بنایا ہے، ہم نے آپ کو گرایا ہے، اللہ نے تو ہمیں بہت اٹھایا ہے، گرایا ہم نے۔ اللہ تو آج بھی کہہ رہا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا، تمہیں غمزدہ اور پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ انتم الاعلون، غلبہ تمہارا مقدر ہے۔ اللہ نے بہت بلند کیا، گرایا ہم نے اپنے آپ۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو غلبہ تمہارا، تم پر غالب کوئی آ ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ، اور قرآن میں شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک کی گنجائش نہیں، غلبہ تمہارا مقدر ہے۔ اب وہ بھاگے ہیں، انہوں نے 3 لاکھ نے ہتھیار ڈالے، کیسے ڈالے؟ بے روب ہے، دبدبا ہے، اللہ نے پیدا کیا۔ جہازوں سے لٹک لٹک کے گئے، انڈیا چیخ رہا ہے جناب طالبان کو تو جہاز اڑانے نہیں آتے، یہ اس میں بیٹھ کے کیسے اڑیں گے؟ اس میں بیٹھ کے وہ نہ اڑ سکیں، لیکن تیرے جہاز کے پروں کے ساتھ رسے باندھ کے انہوں نے جھولا جھولنا شروع کر دیا، ہیلی کاپٹر کے پروں کے اوپر کھڑے ہو کے پہرے دے رہے ہیں، بختر بند گاڑیاں جناب، بچے اس میں بیٹھ کے جھولے لے رہے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی کا بت تھا جس کی پوجا ان کی آرمی کیا کرتی تھی۔ ان کی آرمی اور ہماری فوج میں بنیادی فرق ہی یہی ہے، ہماری فوج کا ماٹو ایمان ہے، تقوی ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ان کو یہ بتایا گیا ایمان اللہ پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہوئے لڑنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور اللہ کے لیے لڑنا ہے، اور دل کے اندر تقوی ہو اور جذبہ جہاد سے سرشار ہو کے اترنا ہے۔ ان کو یہ پڑھایا جاتا ہے امریکیوں کو کہ جناب یہ آپ کا اسلحہ ہے، یہ میزائل ٹیکنالوجی ہے، یہ فلاں ٹیکنالوجی ہے، آپ ایٹمی قوت ہیں، آپ ناقابل تسخیر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس جدید اسلحہ ہے۔ ان کا بھروسہ اپنے اسلحہ پر ہے، ہمارے جوانوں، شاہینوں، شہبازوں، افواج کا بھروسہ عرش والے رب کے اوپر ہے۔ یہ بنیادی فرق۔ جس طرح فتح مکہ کے موقع پر مشرکین مکہ دیکھتے ہی رہ گئے،
یہ حبل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ ود کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یعوق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کے تو کاندھے توڑے جا رہے ہیں، ان کی گردنیں اڑائی جا رہی ہیں، اور انہیں اٹھا اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پر پھینکا جا رہا ہے. جس طرح مشرکین مکہ سمجھ گئے کہ جن کی ہم نے ساری عمر نسل در نسل پوجا کی ہے، آج وہ بت ہمارے کام نہیں آ سکے. اسی طرح امریکہ اس کے اتحادیوں کو سمجھ آ گئی کہ جو ٹیکنالوجی کے اور میزائلوں کے اور ٹینکوں کے بت ہم لے کے آئے تھے، یہ بت جذبوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایمان اور عقیدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس موقع پر جو قابل ذکر چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ رویے ہیں. آپ کو خوشی ہوگی کہ وہ عظیم مربی جسے آپ بھی جانتے ہیں، پوچھا گیا کیا کیا جائے، کابل ابھی فتح نہیں ہوا تھا. مربی نے کہا تم اپنا وہی کردار ادا کرو جو اللہ کے حبیب نے فتح مکہ کے موقع پہ کیا تھا. جی کیا کریں؟ اللہ کے نبی فاتحانہ شان سے آئے نا، جی آئے. گردن جھکی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور سواری کے کچاوے کی لکڑی پر جبیں جو ہے وہ لگ رہی تھی. یہ ہے فاتحانہ شام. آئے، کعبۃ اللہ کی چابیاں منگوائیں، دروازہ کھولا گیا، اندر سے جو تصویریں تھیں مسمار کی گئیں، جو مورتیاں تھیں وہ توڑ دی گئیں، وہاں پر نفل ادا کی گئی. اور آپ کے ساتھ دو آپ کے ساتھی بھی تھے، ایک بلال تھے، ایک اسامہ تھے. رکعت پڑھ کے کعبۃ اللہ کے دروازے میں جب آپ پہنچے ہیں، مشرکین مکہ ٹھہرے. جی بولو کیا چاہتے ہو؟ کہا جانوں کی امان مانگنے آئے ہیں. انت کریم وابن کریم، ستایا ہم نے بڑا ہے. آپ پر تالیاں بھی پیٹی ہیں، بغلیں بھی بجائی ہیں، آوازیں بھی کسے تھے، الزام بھی لگائے تھے، بہتان بھی لگائے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پتھر بھی برسائے تھے، زخمی بھی کیا تھا، لیکن آج معافی کے طلبگار ہیں. کہا میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے میرے بھائی نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم اليوم انتم الطلقاء، آؤ جاؤ آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے. یہ انداز بھی دیکھیں، دو قسم کی فتح ہے. ایک کفار کے خلاف فتح وہ لڑ کے حاصل کی ہے، اور دوسری جو اپنوں کے ساتھ فتح والا معاملہ ہوا ہے وہ معاف کر کے ملی ہے. دشمنوں کے خلاف فتح وہی ہے جو میدان مار کے لی جائے، اور اپنوں کے خلاف فتح وہ نہیں ہوتی جو میدان مار کے لی جائے. جب بندہ کسی اپنے کو شکست دیتا ہے تو وہ اس کو نہیں، وہ اپنے آپ کو شکست دیتا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو شکست نہیں دی، لوگوں کے دلوں کو فتح کیا ہے، لوگوں کے دلوں کو فتح کیا ہے، جس طرح اللہ کے حبیب نے کیا تھا. کہ یہ ہے طریقہ. اب بلال پر بھی نظر پڑی، بڑی ماریں کھائی ہیں بلال تو نے، بڑی قیدیں کاٹی ہیں. ان کا کپڑا تیرے گلے میں ہوتا تھا، تجھے مکہ کی گلیوں میں یہ گھماتے تھے، صحراؤں میں گھسیٹتے تھے. جس طرح کہ یہ ملا عبدالسلام ضعیف، ملا عبد الغنی برادر، فلاں اور فلاں، یہ سارے 12 سال 10 سال جیلیں کاٹی ہیں انہوں نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مظلوم مکہ بھی نظر آئے. آپ گئے، نہا دھو کے واپس آئے. ارحنا بہا یا بلال، اے بلال آج تو ہمارے سینے ٹھنڈے کر دے، وقت نماز ہوا چاہتا ہے، ذرا اذان سنا. بلال آزان کہنے لگے. نہیں یہاں نہیں، کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے کہے. بلال آزان کے لیے کھڑے ہوئے. جس بلال کو اللہ احد کہنے پر کوڑے پڑتے تھے اور اللہ اکبر کہنے پر گھسیٹا جاتا تھا اور جسے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا تھا، آج وہ بلال ایک نہیں 4 دفعہ آزان کی ابتدا میں اللہ اکبر کہتا ہے، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ،
2 مرتبہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور فلاح اور نماز کی طرف بلاتے ہوئے 2 مرتبہ پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ کے یہ اعلان توحید پر مہر لگا دیتا ہے، اللہ اکبر و کبیرہ، کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہوئی بلال کی طرف ہاتھ، انگلی، تلوار تو کیا خالی آنکھ بھی اٹھا سکے۔ ارحنا بہا یا بلال، بلال کی آذان آج گونج رہی ہے، یہ بات یاد رکھنا، دنیا میں آذانیں بھی انہی کی گونجا کرتی ہیں جو اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، ماریں کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عزتیں، عظمتیں اور شرف بھی انہی کو عطا کرتا ہے۔ انہوں نے ماریں کھائیں، انہوں نے مصیبتیں جھیلی، قیدیں کاٹی ہیں، لیکن جب معافی کا عام اعلان کیا لوگ مل گئے، اور وہ منظر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد سے فتح بھی مل گئی، اور پھر وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، بھاگ گیا وہ غاصب، وہ ظالم، وہ درندہ عبد الرشید دوستم، اور بھاگ نکلے وہاں سے وہ ڈاکو، کوئی فرانس کی طرف اور کوئی کہاں اور کوئی کہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کمال مہربانی سے ہماری پاکستان کی پشت کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ فتح صرف طالبان کی نہیں، افغانستان کی نہیں، در حقیقت یہ فتح پاکستان کی ہے۔ ہمارا یہ وطن عزیز جو عالم اسلام کا پہلے سے دفاعی مرکز ہے، اور اب عالم اسلام کا نہیں، عالم اقوام کا معاشی لیڈر بھی بننے جا رہا ہے، اور عالم اسلام کا سیاسی قائد بھی بن رہا ہے۔ یہ ملک ہمارا ملک جو اللہ نے بطور نعمت ہمیں عطا کیا ہے، حضرات گرامی، اس ملک کے خلاف پروپیگنڈا یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہم اس ملک کے باشندے ہیں، یہ ہمارا گھر ہے، کوئی اپنے گھر کے خلاف بات نہیں کرتا۔ ان حالات کے اندر طالبان کے خلاف پروپیگنڈے بھی آپ کو ملیں گے، لیکن ان پر اعتبار نہیں کرنا۔ پاکستان کے خلاف بھی چیم گوئیاں ہوں گی، ہم نے اس پر بھی کان نہیں دھرنے، بلکہ ہم تو پاکستان کے محافظ ہیں، ہم تو پاکستان کے نگہباں ہیں اور پاکستان کے پاسباں ہیں، ہم پاکستان کے ہیں۔ پاکستان یہ ہمارا وطن ہے، اور یہ ہے تو یہ منبر و محراب بھی ہے، یہ ملک ہے تو مسجدیں اور مدرسے بھی ہیں، یہ ہے تو پھر منڈیاں اور مارکیٹیں بھی آباد ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر ہمارے پاس یہ آزاد خطہ نہ ہوتا تو آج ہم بھی ہندوستان کے مسلمانوں کی طرح پس رہے ہوتے، اور اسی طرح برما کے مسلمانوں کی طرح ٹکڑے ہو رہے ہوتے۔ اللہ نے یہ بطور نعمت ہمیں عطا کیا ہے، اس نعمت کی ہم نے قدر کرنی ہے۔ آج ان کو جو خطہ ملا ہے یہ ایسے نہیں مل گیا، عرش والے رب کا وعدہ ہے کہ ان الارض للہ، یہ ساری کی ساری زمین کس کی ہے؟ ساری زمین کس کی ہے؟ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس زمین کا وارث بناتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام متقی، پرہیزگار اور صاحب کردار لوگوں کا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم صاحب کردار بن جائیں، ہم اپنا کردار رب کو پیش کر دیں، تو رب کا یہ وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔